नाजरीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाजरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज अहमद फैयाज। पतिम प्रोग्राम यथ मज यह कत कर ज वलियो साम हमो पन्निस पानस पन्न बचन सनो तिकाज यम सन बच्चे वनकनस कुनि कुनि जाय यिवान वुचन तिथिस ट्रैकस पेठन युस ट्रैक गलत छु तो यम ट्रैक सतन पत हादसे वुचान मगर आज हमो पन्निस पानस साम। यव कर प्रोग्रामस मज कत और हमने बात की बच्चों की, और आज हम बात करेंगे अपने बारे में, पानस मुतलिक, पन्निस गर बचस मुतलिक। तो आया यह वुचो जुस जन वनकनुक सोन समाज युस यथ समाजस मज वनकनस वुचान सह सूरत हाल यथ सूरत हालस मज वुचान ज बच तिमन दोन बचन पान वन न्याय पान वन फसाद पत न तिमन ख्यालात रलान। यह प्रत जाय कह यह कुन कुन जाय तिमन न ख्यालात रलान, सब्र कम तो नतीज नेरान। पत ये गर मसला अंदो न पत हमसाय यिवान, पत महलुक जुट यिवान, येल तत अंदो पत यिवान कंसर्न थानस मज गसन, येल तत अंदो पत यिवान कोर्टस मज गसन। तो फाइनली यह चीज वुचन यहाँ अगर हम जम्मू कश्मीर में देखेंगे, यहाँ पे ये देखा जाता है कि डिवोर्स केसेस की तादाद जो है वो जम्मू कश्मीर में बढ़ रही है। राइजिंग डिवोर्स केसेस इन जम्मू एंड कश्मीर। तो सोन क्या मकसद प्रोग्राम करने क्या वजूहत क्या अत वजन यम तादाद बढ़ान तो कुस हल क्या हेको कर कित हेको ख्यालात पन ठीक थे कित हेको पन घर बचवित। आइए खुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुंचाना चाहेंगे और हम आज के शो में वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब, जो सीनियर नमाजी समाजी कारकुन हैं और आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब, वेलकम है आपका हमारे शो में। बहुत शुक्रिया सर। इनके साथ तशरीफ रखे हुए हैं यह है जनाब बद्र दुजा साहब, जो एडवोकेट हैं जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। जनाब बद्र दुजा साहब, आपका वेलकम है हमारे शो में। जिस तरह से हमने बात की अभी कि तादाद जो है तादाद बढ़ती जा रही है। देखिए, हम बात करेंगे सबसे पहले रीजंस की, वजूहात का सवाल मेरी तरफ से डॉक्टर राजा मुजफ्फर साहब भट्ट की तरफ भी जाएगा, आपकी तरफ भी जाएगा। सबसे पहला वाला सवाल कि अगर विनकनस ऐसी डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब ये तादाद अत मजन बढ़ान अगर इस विनकनस कोर्टन हुन सूरत हाल वुचान तो कोर्ट्स की सूरत हाल देख के जिस तरह के ये केसेस ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, वहां पे जो एडवोकेट साहिबान हैं वो भी अब चाहते हैं कि इसका कोई इलाज हो। तो ये बताइए क्या वजूहत है। आगाज कीजिए डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब। फयाज साहब आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहे। ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लाइफ खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा? वह कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटिया। करना शुक्रिया अदा बे खास कर दूरदर्शन श्रीनगर कि तुम करू चूज
मौजू आज डिबेट जी डाइवोर्स। जहां तक डाइवोर्स की बात है और इसमें जो इजाफा हो रहा है उसको हमें मल्टीपल एंगल से देखना पड़ेगा। आपको जैसे पता होगा कि जम्मू कश्मीर में अटेम्प्ट सुसाइड रेट्स जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। एक सर्वे हुई थी 2022-23 में और जम्मू कश्मीर उसमें नंबर 1 था पूरे मुल्क के अंदर अटेम्प्ट सुसाइड रेट्स। और आपने खुद भी देखा होगा, नाजरीन ने भी देखा होगा, पिछले 3-4 सालों में कितने लोगों को आपने देखा, कहां लाल चौक पे त्रावान वोट, कहां सफा गदल पे त्रावान, कहां फतेह गदल पे त्रावान, कहां वर्मिल त्रावान दरियावस मज वोट, जहलमस मज। दलील क्या गई? यमनी नफरन डिप्रेशन शिकार आसान गोमुत, घर तनाज आसान, फैमिली रिलेशन ठीक आसान, या यम नफर सुसाइड करान, या यम जहर खेवान, या पत डाइवोर्स गसान। तो अख गो ये नफसियती इशूज। तम अलाव गई समाजस मज बेरोजगारी गई वारिया ज्यादा। बिल्कुल यह बोड़ बार इशू कि कस खानदर करितन, खानदार छुन हेकान जीनित, सह हेकान पन इखराजात पूर करितन, हुपर बच्चे परान स्कूलस मज तिमन फीस भरन, हुपर गरिक, हुपर जनाब मोल मोज बेमार तम दवा तन, तम सर्जरी तम बाकी चीज रेस्पॉन्सिबिलिटी हेकान कि वनकस कमर्शलाइजेशन गई सरसी मज, हुपर खानदर खुंदर, तत तमिस सोन नुन, तमिस पोंड नुन, तमिस कैथामत नुन। यह जबरदस्त परेशानी, मल्टीपल अत मज गसान चीज। तो तम अलाव बोड़ बार इशू एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस, फीमेलन मज तो मेलन मज। यह चूंकि वन आजकल फोन, आज बाकी चीज, आज आराम सान ट्रैक कर चीज कर एक्सपोज गसान, अम सत जनाब डाइवर्सन मज गसान इजाफ। जिस तरह से डॉक्टर आजा मुजफ्फर भट्ट साहब ने अभी हमें ये बता दिया कि रीजंस क्या हो सकते हैं, जनाब बदरुद्दोजा जी, चूंकि कोर्ट में आप काम करते हैं, एज एन एडवोकेट आप अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं, बहुत सारे केसेस आप देखते हैं, इवन बहुत सारे जो ऐसे केसेस आपके पास आते हैं, अकिस आस अख इशू, बेस आस ब्याक इशू, बेस आस ब्याक इशू। क्या आपको लगता है कि मेजॉरिटी जो हमारी तहकीक है आज तक, जो हमने अभी इस सब्जेक्ट को पढ़ा है, हमें लगा है कि ख्यालातन हुन थोड़ा सा वारियहन जायन अमल दखल के ख्यालात छन रलान। अगर जबस यछन कि न वल ख्यालात न रलने किस मौके पर कर कुछ जाए कॉम्प्रोमाइज, सब्रस हम हो तो ज्यादा ऐसे नहीं ये तादाद। क्या आपका पहला रिएक्शन? देखिए, सबसे पहली बात यह है जो हम सबको समझनी चाहिए, क्योंकि हम सारे इसी समाज में रहते हैं। एक तासुर ऐसा बन गया है कि जो कोर्ट और वकील जो है उनका बहुत नेगेटिव रोल है। मतलब ये जो ही वकील के पास केस जाता है वो पूरी कोशिश करता है कि इनके बीच में लड़ाई हो, इख्तिलाफात हो, अल्टीमेटली डिवोर्स हो या मामला कोर्ट में चले। मेरी ज़ाती राय है, मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, मैंने जो देखा वकालत, चाहे मैंने बड़गाम में देखा, चाहे मैंने श्रीनगर में, चाहे वो हाई कोर्ट में, चाहे वो गांधरबल में, जहाँ जहाँ पे मेरी रसाई है, मैंने यहाँ पे देखा लॉयर्स का बहुत बड़ा रोल ये होता है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो, रिकन्सिलेशन हो पार्टीज़ में। लेकिन आपको ये समझना है, जब मोहल्ला कमेटी में भी नाकाम हुई रिकन्सिलेशन, जब थाने में भी बात नहीं चली, जब घर के बुजुर्गों ने भी सोचा कि हम इनके बीच में कुछ सालसी करें, उसमें नाकाम हुए, अल्टीमेटली वो कोर्ट्स में आते हैं। तो वो लास्ट रिजॉर्ट होता है, वहाँ पे उन्होंने डिसीजन बनाया होता है, जो होगा वो होगा, या तो तलाक होगा या शादी ख़त्म होगी या जो मुबारा जिसको हम म्यूचुअल तलाक कहते हैं वो होगा। इसकी वजूहात बहुत सी है। एक वजह यह भी है कि जो कानून, जो पहले कवानीन थे औरतों के हक़ में, वो इतने स्ट्रांग नहीं थे, आज वो स्ट्रांग हुए। एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि अब लिबरेट हुए। लिबरेट से मेरा ये कहना है कि पहले औरतों पे जुल्म होते थे घरों में, चाहे वो खावंद की तरफ से थे या उसके रिश्तेदारों की तरफ से थे, तो उस पर ज़्यादा बात नहीं होती थी। आज अगर वैसे कुछ उनके साथ हादसे पेश आते हैं तो
कोर्ट में बाज़ाबिता जिस तरह उस पे- से जनाब बदरुद्दोजा जी, जिस तरह से अभी आप रीजन्स पे बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने आज के इस प्रोग्राम में कोशिश की कि जो यहाँ पे ख़वातीन को एम्पावर करने के हवाले से जिन्होंने बहुत कुछ काम किया और एक डॉक्टरेट डिग्री उन्होंने हासिल की, डॉक्टर मंतशा बिनत रशीद साहिबा, जिनका आप नाम जानते हैं, तो हम नाज़रीन मोहतरम ये चाहेंगे कि उनको हम अपने प्रोग्राम में शामिल रखेंगे, क्योंकि हम जम्मू के से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। ऑनलाइन परहैप्स हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, हमारे पैनलिस्ट हमें बता देंगे। डॉक्टर मंतशा बिनत रशीद साहिबा, आपका वेलकम है हमारे प्रोग्राम में। जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है डॉक्टर मंतशा बिनत रशीद साहिबा? डॉक्टर मंतशा बिनत रशीद साहिबा, जो आपकी आपने म्यूट रखा है वहां पे, आप काइंडली उसको देख लीजिए और हम आपके साथ बात करेंगे। जी शुक्रिया। जी शुक्रिया फयाज साहब, मुझे इनवाइट करने के लिए इस प्रोग्राम में। जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मंतशा बिनत रशीद साहिबा, ये चीज़ के जो रीजंस पे बात हो रही है कि जो राइजिंग डिवोर्स केसेस इन जम्मू एंड कश्मीर है, और इसमें हम बात कर रहे हैं कि रीजंस के हवाले से, सॉल्यूशंस के हवाले से। हमारे जो दो पैनलिस्ट्स यहाँ पर हैं, डॉक्टर आजा मुजफ्फर भट्ट साहब है, जनाब बदरुद्दोजा साहब हैं जो एडवोकेट है जे के हाई कोर्ट के। तो अभी इनसे हमारा सवाल ये गया कि आप ये बताइए कि रीजंस क्या है, तो यही रीजंस का सवाल लेके हम आपके पास जाना चाहते हैं। आप काइंडली ये बता दीजिए कि किस तरह के वजूहात आप देखते हैं आज के समाज में, क्योंकि आपने बहुत कुछ काम किया है खवातीन को एम्पावर करने के हवाले से। जी, पहले तो स्टूडियो में सब मेहमान जो है उनको मेरा सलाम, और ऑडियंसेस को भी मेरा सलाम। क्योंकि मैं वहाँ फिजिकली मौजूद नहीं हूँ, इसलिए ऑनलाइन आपसे जुड़ रही हूँ। ये मौजूद जो है एक बहुत बड़ा सोशल इशू बन चुका है, और आए दिन इस बात पे बातचीत होती है, गुरखैज होता है, चाहे अखबारात के आर्टिकल्स है या डिस्कशंस हैं। तो डिवोर्सेस डेफिनेटली आर ऑन अ राइज। उसकी बहुत सारे वजूहात है, जैसा कि बाकी जो है वहाँ गेस्ट उन्होंने बहुत सही फरमाया कि एक रीजन जो है जो क्रूअल्टी है या डोमेस्टिक अब्यूज है, शायद पहले जब ये होता था औरत पे इन अ मैरिज, तो वो सहने को मजबूर थी क्योंकि उसके पास ऑप्शंस नहीं थे। अब क्योंकि किसी हद तक एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, औरतें खुद कमाती भी हैं, तो शायद अब वो ये सब सहने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कॉन्वर्सली अगर हम इसको ये कहें कि क्या औरतों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी डिवोर्स के लिए जिम्मेदार है, तो वो गलत होगा, क्योंकि ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी औरतों की जिम्मेदार नहीं है, बल्कि ये एक पुराना एटीट्यूड है टुवर्ड्स विमेन जो जिम्मेदार है, जो पहले औरतें शायद मजबूरन बर्दाश्त भी करती थी, और ऐसा नहीं है कि आप नहीं करती है, टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अभी भी आप देखेंगे बहुत सारी मैरिजेस में, मैंने भी देखा है, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहां पे औरत निकलना चाहती है, नाकाबिले बर्दाश्त है उसकी शादी के हालात, और सिर्फ नॉट फ्रॉम हर पार्टनर, फ्रॉम हर हस्बैंड, बल्कि जो इन लॉज हैं या ऐसा माहौल घर पे क्रिएट करते हैं, तो एक औरत के लिए वो कंफर्ट या स्पेस या पीस नहीं होता उस शादी में, तो वो निकलना चाहती है। लेकिन अभी भी आप देखेंगे बहुत सारी औरतें ऐसी शादी में हैं जो वो निभा रही हैं, और जबरदस्ती निभा रही हैं। कोई बच्चों की वजह से निभा रही हैं, बिकॉज बच्चे हैं तो घर टूट जाएगा, बच्चे परेशान हो जाएंगे, ख्वार हो जाएंगे, और कुछ औरतें ये सोच के कि समाज में क्या कहेंगे। क्योंकि एक साइड से हम ये तो कह रहे हैं कि डिवोर्सेस राइज पे हैं, लेकिन अगर अभी भी देखें तो उतनी एक्सेप्टेंस नहीं है डिवोर्सेस की। एक केस हमारे पास आया था जिसमें एक लड़की पढ़ी लिखी थी, जॉब कर रही थी, और बहुत ही बुरी मैरिज में थी। उनके खाविंद कहीं दूर किसी मिडिल ईस्टर्न कंट्री में थे और आते नहीं थे, और उनको ये भी शक था कि शायद उनकी दूसरी शादी भी वहां हो चुकी है। लेकिन इन सब वजूहात के बावजूद वो अपनी शादी नहीं तोड़ पा रही थी, बिकॉज शी हैड 2 अदर सिस्टर्स। तो वो कह रही थी कि मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि इनसे फिर कौन शादी करेगा अगर आप डिवोर्स करेंगे। तो वन साइड पे शायद डिवोर्सेस राइज पे है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि अभी भी उनकी उतनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। एक टबू है अभी भी, डिवोर्स करना एक अभी भी स्टिग्मा की बात है, लेकिन डेफिनेटली पहले से ज्यादा ईजी हो चुका है, पहले से ज्यादा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है औरतों के पास। और बात ये भी है कि पहले से ज्यादा अब शायद सब्र नहीं रहा, क्योंकि औरतें नेचुरली
پبلک لائف دیکھتی ہیں جیسے پہلے مرد حضرات بہیو کرتے تھے, عورتیں بھی آج ویسے ہی بہیو کرتی ہیں. جب ایک ڈگری آف پاور یا پریولیج مل جاتا ہے تو ارریسپیکٹو آف جینڈر, چاہے مرد ہو یا عورت, وہ ایک پرٹیکولر بہیویئر دکھاتا ہے اور ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اگلا بندہ اس کو برداشت کرے, جو پہلے کیس میں عورت کرتی تھی لیکن اب کے کیس میں کوئی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. ہاں ڈاکٹر منتشا بنت رشید صاحبہ, آپ ہمارے ساتھ بالکل بنے رہیے, ہمارا پروگرام چلتا رہے گا, ہم ان کے ساتھ بات کریں گے, پھر آپ کے پاس ہم جڑیں گے. تو یہ بتائیے, ابھی آپ ڈاکٹر راجہ مظفر بٹ صاحب, جس طرح سے ابھی ڈاکٹر منتشا بنت رشید صاحبہ نے بتا دیا یہ موٹیوین ریزنز, سوال اخ وون یمو ات مزن یہ چیز کہ یہ لیڈی یت گرس مز روزان چھس, ییٚلہِ وۄنۍ أمِس اکہِ گرٕ پٮ۪ٹھ پیوٚو وۄتھُن, أمِس پیوٚو روزُن وۄنۍ بیٚیِس گرس مز, اتہِ گوٚژھ زیادٕ صبر تحمل تہٕ برداشت آسُن أمۍ سٕنٛدٮ۪ن وٲرۍوٮ۪ن, ڈیفِنِٹلی گوٚژھُکھ آسُن, تِکیازِ اگر تِم پننہِ بٔچی یاد تھاون کہ سانہِ بٔچی تہِ چھُ پگاہ وۄتھُن, أمِس چھُ پگاہ بیٚیِس گرس منٛز گژھُن. تو اس یہ ماحول کو کریٹ کرنے کی بات جو ابھی ڈاکٹر منتشا بنت رشید صاحبہ نے کہی, حقیقت ہے کہ یہ چھُ اکھ مین فیکٹر اکھ کہ امہِ سۭتۍ اتھ آولٲنِس منٛز ونو أسۍ کٲشرٮ۪ن لفظن منٛز چھُ خاندار تہِ یِوان, پتہٕ ییٚلہِ سُہ تتھ آولٲنِس منٛز چھُ یِوان, سُہ چھُ نہ یور ہٮ۪کان گٔژھِتھ نہ چھُ سُہ ہور ہٮ۪کان گٔژھِتھ, نہ چھُ سُہ یس ہٮ۪کان کٔرِتھ نہ چھُ سُہ نوٚو ہٮ۪کان کٔرِتھ, چاہے تتھ منٛز تٔمۍ سٕنٛز ہش چھِ, چاہے تتھ منٛز تٔمۍ سٕنٛز زام چھِ, چاہے تتھ منٛز تٔمۍ سٕنٛدۍ باقٕے کینٛہہ یم چیز. تو اس چیز کو یہ گھر کا ماحول جو ہے, تو اس کا آپ کس طرح سے ریئیکشن دینا چاہیں گے؟ دیکھیے, گھر کا ماحول صحیح ہونا بہت ہی امپورٹنٹ ہے. جیسے منتشا جی نے کہا کہ پہلے مظالم بہت زیادہ ہوتے تھے, ایسا نہیں تھا کہ پہلے نہیں ہوتے تھے, مگر ایک چیز تھا کہ جو اس وقت جو عورتیں تھیں تعلیم اتنی بھی نہیں تھی اور فائنینشلی بھی اتنے زیادہ وہ یہ نہیں تھے, امپاورڈ نہیں تھے, اور ایک حساب سے وہ بعد میں کمپرومائز کرتے رہتے تھے, اور کہیں کہیں وہ چلتا رہتا تھا اور بعد میں ٹھیک بھی ہو جاتا تھا. بہت جگہوں پہ کبھی کمپرومائز بھی کیا, بیچ میں حالات کشیدہ بھی ہو گئے, بٹ ان دا لانگ رن بعد میں ٹھیک بھی ہوتا تھا. مگر چونکہ قوانین بہت سارے آ گئے, ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ آ گیا, باقی لاز آ گئے جو عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بنائے گئے, بدر الدجا صاحب نے جیسے کہا, اس کے بعد جو ہے جو رائٹس جو لیڈیز کو ملی, عورتوں کو ملا, اس سے کیا ہوا کہ جن لڑکیوں پہ اتیاچار ہوتے تھے گھروں کے اندر, اپنے ان لاز کے اندر, انہوں نے ان قوانین کا سہارا لیا. جب قوانین کا سہارا لیا تو بات عدالت تک پہنچی, جب بات عدالت تک پہنچی تو پھر وہاں پہ یہ ہو گیا, اور فائنلی اٹ اینڈڈ انٹو ڈائیورس. تو مجھے لگتا ہے کہ اتنا ان چیزوں میں قوانین کی ضرورت نہیں ہے کہ جتنا ایک انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت. بالکل, آپ نے جو سوال کیا قوانین کے حوالے سے, جناب بدر الدجا جی, قانون ہنزائی کات آئی کرنے یہ چیز کہ میرا سوال ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا, قانون ہنزائی یہ کرنے کی فیسلٹی فیسلٹی آئی اکس لیڈی پن پان محفوظ تھاؤن خاطر قانون تمس یہ تھاوان. مگر مے ونتو تھی اخ کت کہ یہ ات وٲرۍوِس منٛز کیازِ سپدی ہے گۄڈٕ پٮ۪ٹھے أمِس لیڈی سۭتۍ زیادتی پہلے سے ہی, یہ زیادتی گژھ نہٕ سپدٕنۍ تہِ قانون بناونٕچ ٲس نہٕ ضروری. آپ سے پہلے ریئیکشن اس چیز کا, پھر اس کے بعد منتشا جی کے پاس. مجھے یاد حب خاتون نا حبا خاتون, ان پہ بھی بڑے ظلم اور تشدد کیا گیا اپنی ساس کی طرف سے, ان لاس کی طرف سے. اس میں بات یہیں پہ آتی ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دوں گا, جب کورٹ میں ایسے میٹرز ہوتے ہیں تو الٹیمیٹلی جج وہ بھی انسان ہے, وہ بھی اسی سوسائٹی سے نکلے. وہ لڑکے کو ایک سچویشن دیتے ہیں, ایک کنڈیشن دیتے ہیں, یا تو آپ اپنی بیگم کے ساتھ الگ رہو اس سے اور اپنے فرائض انجام دو جو آپ کے ہے بحیثیت خاوند, اور اپنے فرائض انجام دو بحیثیت بیٹا, یا تو پھر یہ شادی ختم ہوگی. تو الٹیمیٹلی وہ لڑکا, کیونکہ اولاد بھی ہوتی ہے, کیونکہ شادی بھی چلانی ہے اور بچوں کا بھی. دیکھیے سب سے امپورٹنٹ بات ہے, ہم ڈیورس صرف میاں بیوی کے بیچ میں نہ دیکھیں, ہم دیکھیں ڈیورس سے الٹیمیٹلی کس کا نقصان ہوتا ہے. ڈیورس میں الٹیمیٹلی اس اولاد کا ہوتا ہے جو محروم ہوتا ہے ماں باپ. بالکل, بچوں کو نقصان ہوتا ہے, جس کو پھر کسی تیسرے شخص کو کہنا پڑتا ہے یہ میرا فادر ہے, کسی تیسری خاتون کو کہنا پڑتا ہے یہ میری مدر ہے. اس کے لیے کتنا مشکل ہے یہ تسلیم کرنا کسی دوسرے شخص کو کہ یہ میرا فادر ہے, یہ میری مدر ہے. تو کورٹ کا یہ رویہ ہے کہ آپ ایسا کریں, آپ
علیحدگی میں رہے. اس سے لڑکا, وکیل, کورٹ, یہ سارا جو بھی اس میں جو آفیسز انوالوڈ ہے وہ کہتے یہ ٹھیک ہے ہم اس میں فیسلٹیشن کریں گے, کیونکہ اس سے جو ہے لڑکا لڑکی الگ بھی رہے کہ بچہ بھی اور لڑکے کی الگ ذمہ داریاں ماں باپ کی اور بھی, وہ ٹھیک ہے. لیکن یہ ہماری سوسائٹی میں یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے, کیونکہ ہم ابھی تک اس کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ ہم جوائنٹ فیملی میں رہیں, لیکن پھر ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جوائنٹ فیملی میں جو ایشوز ہیں, جو وہ حبا خاتون کے ساتھ جو مظالم ہوئے وہ آج بھی کنٹینیو ہو رہے ہیں, چاہے وہ ان لاز ہے, چاہے پھر لڑکے والوں کے یا لڑکی والوں کے ہے. ان کی انٹرفیئرنس, روز کال کرنا گھر کے معاملے میں, میاں بیوی کے معاملے میں کنٹینیو ہے. کون انٹرفیئر؟ چاہے وہ لڑکے والوں کے ان لاز ہے, لڑکی کے ماں باپ ہے یا لڑکے کے ماں باپ ہے, کیونکہ اب یہ مشترکہ کام ہوا ہے نا. اب جب سے موبائل فون آیا اس سے کانسٹنٹلی لڑکی جو ہے اپنی والدہ کے ساتھ کانٹیکٹ میں. آپ نے وہی کئی جگہوں پہ یہ دیکھا ہے کہ واریاہو کر یہ شکایت کہ دبک آز سیون کیا رنان یہ لائیو آسان ووتمتن ہور ہے آز حض رون یت سیون آز حض کور یت یہ بہت ساری جگہوں پہ ایسا بھی ہے. تھوڑا سا ریئیکشن ایسا بہت ہی زیادہ ہے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں فون سے ایکسیسیبلٹی اتنی زیادہ ہوئی. پہلے آپ کو مہینہ, ایک ہفتہ, 2 مہینے بعد یہ ساری مہینے کی باتیں اپنی والدہ کو کہنی پڑتی تھی. آج وہ سیکنڈوں کی بات ہے, آپ ویڈیو کال, فون کال پہ یہ ساری باتیں کہتے ہیں. اس لیے آج کل بڑا ایک کانسیپٹ ہے جو پوری دنیا میں پھیل رہا ہے, وہ کہتے ہیں پری میرج کاؤنسلنگ. وہ ماں باپ کی پری کاؤنسلنگ کے لیے ایڈوکیسی کرتے ہیں, وہ لڑکا لڑکی کی کاؤنسلنگ کے لیے ایڈوکیسی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ابھی شادی کے کچھ ماہ پہلے ان کو بٹھائے, ان کے ساتھ کچھ سیشنز کرے, کیپیسٹی بلڈنگ سیشنز کرے, ان کو بتلائے یہ شادی کیا ہے, یہ ایک ادارہ ہے, یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے جہاں سے ایک سماج نکلے گا. دیکھیے کیپیسٹی بلڈنگ کی بات جہاں تک آپ نے کی بدردجا جی, کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام, کاؤنسلنگ یم گژھن تتی کامیاب یتن مینٹل ڈس آرڈر آسن. اب اچھے پوائنٹ کی طرف ہم بڑھے. جہاں پر مینٹل ڈس آرڈر ہے, چاہے اس لیڈی میں ہے چاہے اس مرد میں ہے, وہاں پر ٹریک دوسری اور جا رہا ہے. ڈاکٹر منتشا بنت رشید صاحبہ, چونکہ جس طرح سے آپ نے سنا انہوں نے بتا دیا کہ یمو کر یہ چیز کات کہ صبرچ تہ کر اس کات, گرس مزن یس زن تہ ونی فرمو کرو کات تات پہ گئی کات حض. اب جو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یم حض آئی لیڈیز امپاور کرنا, امپاور تو ضروری کرنا ہے. پہلے تو ہم نے 2 چیزوں کی طرف آپ کا ریئیکشن چاہیے مجھے. ایک یہ چیز کہ پہلے لیڈی کے ساتھ وہاں پہ زیادتی ہو ہی کیوں, پتہ اگر یہ زیادتی گسان حض تو کیا مینٹل ڈس آرڈر ما چھو مین کاز ہے؟ ڈاکٹر منتشا. جی فیاض صاحب, دیکھیے ابھی یہاں پہ جموں میں شادی کا سیزن چل رہا ہے. جیسے ہم بات کر رہے ہیں نیچے سے مجھے گانا بجانے کی آواز سنائی پڑ رہی ہے. تو جیسا کہ بدردجا صاحب جو لائر ہے وہاں پر, انہوں نے جو بات فرمائی کہ کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے, آئی کمپلیٹلی اگری وتھ ہم. جب ایک لڑکا اور لڑکی شادی میں پہلا قدم ڈالتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے شادی کیا ہے. ہم لوگوں کا سارا فوکس ہوتا ہے کہ اس دن کیا کھانا پکے گا, کون سے پکوان ہوں گے, کون سے ڈریسز ہوں گے, کتنے لوگ آئیں گے, کتنے قسم کے جوس ہوں گے. ہماری سوشل پرائیورٹیز جو ہے وہ غلط ہے. ہم اس ایک دن پہ فوکس کرتے ہیں. شادی ایک دن نہیں ہے, شادی کی شروعات اس دن سے ہوتی ہے. پہلے ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے. دوسری چیز میں کہوں گی کہ جو یہ لڑکا اور لڑکی شادی کرنے جا رہے ہیں یہ بالغ ہے, تبھی 18 اینڈ اباؤ ہے, تبھی جا کر ان کی شادی لیگلی ویلڈ ہے. لیکن ہمارے سماج میں یہ ابھی بھی نیچت نیوک ہے, وی کال دیم بچہ. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ بچہ نہیں ہے, یہ اب اڈلٹ ہو چکے ہیں. انہیں اپنی زندگی کے فیصلے اور جو دن بدن روز بروز کے جو معاملات ہے وہ اپنے ڈیسیجنز لے سکتے ہیں, اور انہیں کسی حد تک ایک آزادی ملنی چاہیے, وہ اسپیس ملنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جو بھی میاں بیوی کے درمیان انٹیمیٹ باتیں ہوتی ہے وہ لڑکا جا کے اپنی بہنوں کو, اپنی ماں کو بتائے. آزادی کا دیکھیے منتشا جی, یہاں پہ کائنڈلی میں آپ کو روکنا چاہوں گا. مجھے آپ کی طرف سے یہ وضاحت چاہیے کیونکہ بہت ہی اثر آپ کی بات رکھے گی کہ یہ جو آزادی کی بات آپ کر رہے ہیں, کیا یہ آزادی ہمیں اس مرد کو دینی ہے یا عورت کو فیسلٹیٹ کرنا ہے, یا آزادی دینی ہے؟ یہاں سے مرد 2 سائڈ سے پھنسا ہوا ہے. یہاں سے اس کو پیرنٹس وہاں پہ ایک بات کہیں گے, یہاں سے اس کی جو گھر والی ہے وہاں اس کو کرنا ہے. دونوں کے لیے کیا کرنا, دونوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جی میں آپ کی بات سے سہمت ہوں. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرد بیچ میں پھنس جاتا ہے, وہ کیوں پھنستا ہے؟
کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کی فیملی یہ ریکگنائز نہیں کر پاتی کہ وہ ایک اڈلٹ انسان ہے، اس کی اب شادی شدہ زندگی ہے، اور اس کی بیوی جو گھر آئی ہے وہ نئی فرد ہے گھر کی. اس پہ یہ ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ہر ایک کو پلیز کرے، وہ ہر ایک کے لیے گفٹس لائے، ہر ایک کے مزاج کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے، بلکہ گھر کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم سب لوگ اس سے ایڈجسٹ کریں. کیونکہ آپ دیکھیے ایک انسان سے ایڈجسٹ کرنا اور ایک انسان کو 10 لوگوں سے 4 لوگوں سے ایڈجسٹ کرنا واٹ از ایزیئر. اور ایز اے کرٹسی آلسو، ایز اے ویلیو آلسو، اف دیر از اے نیو ان کمنگ ممبر، ہم دیکھتے ہیں اس کی پرائیورٹیز کیا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، رادر دین ایکسپیکٹنگ فرام ہر کہ وہ جا کے سب سے گلے ملے، وہ اویلیبل ہو. میں تو یہ کہوں گی کہ اس حد تک کہ ہمارے سماج میں عورت کسی حد تک امپاور ہو چکی ہے، لیکن کوشش اس چیز کی کرنی چاہیے کہ سماج امپاور ہو جائے ایک امپاورڈ وومن کو ایکسپٹ کرنے کے لیے. کیونکہ لڑکیاں تو ایوالو ہو رہی ہے، وہ فرسٹ بھی آ رہی ہیں پڑھائی میں، وہ نوکری پہ بھی جا رہی ہیں، ناٹ ایوری بڑی، لیکن کسی حد تک عورتیں جا رہی ہیں، ان کے لیے اسپیسز کھل رہی ہے. لیکن کیا پھر اس امپاورڈ عورت کے لیے گھر میں اسپیس ہے؟ اگر اس کے آفس کے ڈیوٹی کے آورز کم زیادہ ہے، کیا وہ گھر والے ایکسپٹ کر پاتے ہیں؟ یا اگر یہ اٹھتی بیٹھتی اپنے حساب سے ہے، اپنے مزاج سے ہے، کیا وہ ایکسیپٹیبل ہے؟ یا ہم ابھی بھی اسی ٹریڈیشنل سسٹم میں پھنسے ہوئے ہیں جہاں پر جو اڈلٹس ہے اور جو ینگسٹرز ہیں ان کے بیچ میں ہمیں باؤنڈری کا تصور نہیں ہے. ایک ہیلدی ریلیشن شپ میں باؤنڈری کا کانسیپٹ بہت امپورٹنٹ ہے. کس چیز میں لڑکے کے ماں باپ کو بولنا چاہیے یا ایون لڑکی کے ماں باپ کو بولنا چاہیے. جیسے انہوں نے کہا کہ موبائل فون ایک کانسٹنٹ سورس ہے کمیونیکیشن کا. میں یہ کہوں گی کہ کچھ کیسز میں نے ایسا دیکھا کہ لڑکا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اگر میری بیوی اپنی ماں اور اپنی بہنوں سے یا اپنے مائکے سے بات نہ کرے فون پہ تب میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا، وچ آلسو اماؤنٹس ٹو کرولٹی. کیونکہ آپ کسی کی کمیونیکیشن نہیں روک سکتے ہیں. وہاں پر یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ایک ہیلدی کمیونیکیشن ہو. اس لڑکی کی بھی یہ سمجھ ہو کہ وہ بار بار پہ ممی آج ایسا ہوا، سسٹر آج ایسا ہوا، یہ نہ کرے. اور ان کی فیملی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر چیز میں اوور انٹرفیئرنگ اور نیگیٹو انفلوئنس نہ ڈالے. ٹھیک ہے بیٹا آ جاؤ، چھوڑ دو اس چیز کو. ایسے بھی میں نے کیسز دیکھے ہیں جہاں پر مرد حضرات چاہتے ہیں شادی نبھانا، لیکن لڑکی مائکے گئی ہے 2 سال سے 3 سال سے. اور جو ہمارے رواج ہے، ہمارے کسٹمز ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو ایک بار ریویو کریں. اگر ایک لڑکی پریگننٹ ہوتی ہے وہ اپنے مائکے میں کیوں جاتی ہے بچے کا جنم دینے کے لیے، جبکہ بچہ ایک جوائنٹ رسپانسبلٹی ہے. اور پھر یہی جا کے ایک منٹ رکنا چاہیں گے، آپ کو یہاں پہ ایک میسج مجھے آپ سے چاہیے اس سلسلے میں. آپ کو یہ تو نہیں لگتا ہے کہ یس زن لیڈی آسان چھز یا یس زن تم سن مالون آسان چھز تمے چھ زیادہ پہن کران اتھ مز انسسٹ کہ نہ حظ یہ ضروری ونکینس آسہِ مالون نین، یہ گژھِ تتی یہ آسن؟ ایسا تو نہیں لگتا؟ اس میں دونوں چیزیں ہیں. کیونکہ سسرال گھر نہیں بن پاتا اس لیے مائکا سامنے آتا ہے. اگر سسرال میں وہ آزادی ہو، وہ کمفرٹ ہو، وہ ڈیسیجن ہو تو شاید ضرورت نہیں پڑے گی. اور ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ لڑکی کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کا بچہ پیدا کرے، اس پہ جو پیسہ خرچ ہو، علاج ہو، ہاسپٹلائزیشن ہو. غلط ہے یہ. ہم ایک فرد کو جس کا یہ بچہ ہے اس کو اس سین سے بہت اچھے سے ریموو کر رہے ہیں، اس کو کوئی رسپانسبلٹی دے ہی نہیں رہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خیال کرے ان دنوں، وہ بچے کو اس دنیا میں لائے، ساتھ میں وہ پیرنٹس بنے. میں نے وہی کہا نا کہ ایک ہیلدی باؤنڈری کی ضرورت ہے. ڈاکٹر منتشا جی بہت سارے کسٹمز ہیں. جی آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ. ڈاکٹر راجہ صاحب یہ بتائیے کہ جو ابھی جو بات ہماری ہوئی یہ چیز کی کس طرح کے ریزنز ہیں؟ میں باسان بونہ اخ کت اخ آت بارس مزن کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں اسی سلسلے میں آخر پہ ایک میسیج چاہیے، وہ یہ سوال ہے کہ 7 دہو پتہ نیاے وتھان 7 دہن چھ نارمل آسان، کہیں پرابلم چھن گژھان. 7 دۄہ پتہ کمیونیکیشن یہ گژھان اہن ات کیا گو ہش کت کن وچھنے تم وچ یت اگر وین امس بچی گھر یی ون کہ سو موج تصور کریں تت ہسا یہ زام سو پن بیٚنہِ تصور کریں. اگر تمس تورٕ یہ رِیکشن یی نہٕ وۄنۍ اگر تمس کُنہِ جایہِ چھُ یہِ یِوان وٕچھنہٕ کہ ژٕ حظ ؤنۍ زِ أکِس کتھِ 4 کتھٕ تو 7 دن کے بعد حلیہ بگڑ جاتا ہے. کس طرح کا ریئیکشن میسج آپ کا کس طرح سے ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ اس میں منتشا جی نے بھی جو کہا ہے، بدر البائی نے بھی جو کہا ہے کہ پری میرج کاؤنسلنگ، پوسٹ میرج کاؤنسلنگ یہ بہت ضروری ہے. ہمارے شادیوں کا جو ایک انسٹیٹیوشن ہے اس میں بہت بڑا خلا ہے، کمیونیکیشن گیپ ہے. منتشا جی نے کہا کہ ہم خالی سوچتے ہیں کہ وہ کس واز انو، کس کوئنٹل ماز مارو، کس جوس انو، ڈرائی فروٹ کت انو، لہنگا کت انو، یم کت انو، ڈریس کت بناؤ، پتہ کیا کرو. یہی ہوتا ہے. ہمارے یہ جو باقی امپورٹنٹ چیزیں ہیں،
پری میریج کاؤنسلنگ، پوسٹ میریج کاؤنسلنگ، مہراز تو مہرنہ درمیان کاؤنسلنگ، یا تمن پیرنٹن ہن پانوین کاؤنسلنگ. تو میں باسان اس میں جو ہماری سوشل آرگنائزیشنز ہیں، این جی اوز ہیں، ان کا بہت بڑا رول ہے. خاص کر وہ والی این جی اوز جو وومن اینڈ چائلڈ پہ کام کرتی ہیں یا ان ایشوز پہ کام کرتی ہیں. مجھے لگا ان اداروں کا اس میں بہت بڑا رول ہو سکتا ہے کہ جو پری میرج اور پوسٹ میرج کاؤنسلنگ کرے تاکہ یہ فسادات نہ. آپ کا آخری میسج کس طرح کا رہے گا بدر دجاج؟ میں تو یہی بات بتاؤں گا، آج تو جوائنٹ پیرنٹنگ ہے. آج جتنی فادر کی ذمہ داری ہے بچے کا خیال رکھنا، اتنی مدر کی ہے. اس سلسلے میں پری میرج کاؤنسلنگ ہی ایک واحد سلیوشن ہے جس میں ہائر سیکنڈری انسٹیٹیوشنز کا بڑا رول ہے، چاہے وہ 11-12 کی پڑھائی ہو، چاہے وہ گریجویشن میں پڑھائی ہو. اس میں اگر آپ یہ انکلوڈ کریں گے سلیبس میں، ہفتے میں 1 کلاس یا 2 کلاسز ہوگی، آپ خود دیکھیں کہ کتنی زیادہ آپ ریفارم دیکھیں گے ہمارے رشتے کے تعلقات میں. ڈیورس ہو، لڑائی ہو، فیملی ایشوز ہو، کسٹڈی کے مسئلے ہیں، کیونکہ ڈیورس سے جتنا نقصان بچے کا ہوتا ہے، جتنا اس کی سائیکی پہ، اس میں کرمنل ایکٹیویٹیز بڑھتی ہے. جتنے بھی آپ کرمنلز دیکھتے ہیں ان کی وجہ کہیں نہ کہیں ماں باپ کی لڑائی ہوتی ہے. ڈاکٹر منتشا بنت رشید صاحبہ، آپ کا مختصراً آخری میسج کس طرح کا رہے گا آخر پر؟ جی بس 2 پوائنٹس ریز کروں گی کوئکلی. ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم لڑکے اور لڑکی کی شادی کرتے ہیں، مہربانی کر کے انہیں آپس میں بات کروائیے. ان کا کنسنٹ ضروری ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے ویلیو سسٹم میں کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے. ہم دیکھتے ہیں خاندان برابر ہے، ہم دیکھتے ہیں مکان کتنا بڑا ہے، کتنی گاڑیاں ہیں، فائنینشلی کیسی ہے فیملی. ان کے آج کل اگر آپ دیکھیں گے جو میچ میکرز ہیں ان کے پاس نوٹس ہوتے ہیں، ڈیٹیل ہوتی ہے لڑکے اور لڑکی کی جو میرجبل ایج کے ہیں. اچھا اس میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ ایک انکل کی شادی اس فیملی میں ہوئی ہے. دس از ربش. اگر ہم اس سسٹم میں جائیں گے ہم کبھی 2 انڈیویجولز کی کمپیٹیبلٹی ایسیس ہی نہیں کر پائیں گے. جب لڑکا اور لڑکی نے آپس میں یہ دیکھا ہی نہیں ہے کیا ہم کمپیٹیبل ہے، کیا ہمارے خیالات ملتے ہیں، صرف یہ فوکس کیا گیا ہے مکان کتنا بڑا ہے، کون سا خاندان ہے، تو جس چیز کی بنیاد ہی غلط ہو تو اس سے ہم آگے کیا ہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. میری دوسری میسج یہ رہے گی کہ باؤنڈری از ویری امپورٹنٹ. جب آپ کا لڑکا اور لڑکی اس لائق ہے کہ وہ شادی کرے، اپنی فیملی بنا سکتے ہیں، ایک بچہ پیدا کر سکتے تو وہ بالنگ ہے. ان کو ذرا سی سپیس دیجئے. پیرنٹس کو چاہیے، لڑکی کے بھی اور لڑکے کے بھی، کہ وہ اپنی زندگی میں بچوں کے علاوہ کچھ اور چیزوں کے ساتھ بھی خود کو بزی رکھے. ہر چیز میں انٹرفیرنس، ہر چیز میں اپینین دینا، انفلوئنس کرنا صحیح نہیں. جی شکریہ. ڈاکٹر منتشا بنت رشید صاحب، آپ نے جموں سے ہمارے ساتھ بات کی، آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جی جناب بدر دجاج جی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں انفارمیشن دے دی آج کے پروگرام میں، ہمیں اپنا قیمتی وقت دے دیا. ڈاکٹر راجہ مظفر بٹ صاحب، آپ کے ممنون ہیں، آپ نے DD نیوز سری نگر کو اپنا قیمتی وقت دے دیا. ناظرین محترم، تہد سٹھا شکریہ یس یہ کور پن گھر ترت ام مل آسان رچمت اوتانت، چاہے 19 وری آس، 20 وری آس، 10 ورین 22 ورین، تم پتہ چھو یہ امانت کران تہ حوالہ. اگر یہ امانت تہ نش ووت مت کرتوس خیانت، پنی بچی ہند پٹ سمجھتون. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے شمارے میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر.